बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 8 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जिक्र होगा जो सियासी सूरत हाल और गर्मा गर्मी आज रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इन्हें जमानत दे दी है और इनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। साथ ही साथ चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का भी हुक्म दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो बाकी केसेस हैं उनके खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि उन्हें बाकी केसेस में गिरफ्तारी जो है उनकी ना की जाए और नैब पुलिस और FIA को गिरफ्तारी से रोका जाए। आइन में कानून में क्या जुरिडिक्शन है इस पर तफसील से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में बात होगी कबायली अजला के अमन अमान और मसाइल के हवाले से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। कबायलियों के साथ जो सालाना 100 अरब का वादा किया गया था वो इफा नहीं हुआ है अब तक, ऐसा कहना है आल पार्टीज के जो शुरका थे उनका। कबायली अजला में अमन अमान की सूरत हाल को भी उन्होंने अब तक करार दिया है और साथ ही साथ कहा है कि कबायली अजला के जो कबायली अजला के अवाम हैं वो अब तक महरूम हैं, इंजमाम के बाद भी उनकी महरूमियों का अजाला नहीं हो सका। प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंतहाई अहम टॉपिक पर जो कि इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। कल भी हमने अपना पूरा प्रोग्राम बिजली के भारी भरकम बिलों के हवाले से रखा था और आज भी हम बात कर रहे हैं महंगाई के बेकाबू होते हुए आसेब की, जिसकी वजह से हर तरफ एक बेचैनी है, एक इज़्तिराब फैला हुआ है। चीनी की कीमतें हों तो वो भी आसमान पर हैं, आप कुकिंग ऑयल घी को देखें तो उनकी भी कीमतें बिल्कुल हमें बेकाबू नज़र आ रही हैं। अशाए खुर्दनोश के निर्ख आसमानों से बातें कर रहे हैं। ताजर बरादरी भी इस महंगाई के तूफान से परेशान है और इस सारी महंगाई को देखते हुए जो ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है आम आवाम के ऊपर, उसके हवाले से एक हड़ताल की कॉल दी गई है और शटर डाउन हड़ताल होगी। ये 2 सितंबर को इसके हवाले से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए पेशावर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट तारिक अफगान ने और इसके अलावा हमें वीडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे एबटाबाद से डॉक्टर काशिफ जंजुआ, जबकि हमारे साथ होंगे ऑडियो कॉल पर JUI के अब्दुल जलील जान। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे तारिक अफगान साहब का और इनसे पूछेंगे कि आज जो फैसला हुआ है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो सज़ा मुअत्तली के हवाले से, उसको ये कैसे देख रहे हैं और जो इनके खिलाफ दीगर केसेस हैं उसके हवाले से हमारे नाजरीन को ये बताएं कि क्या जुरिडिक्शन है कानून में इन सारी सज़ाओं के हवाले से। और ये भी हम उनसे पूछेंगे कि जो सज़ा मुअत्तली है उसके बाद दीगर केसेस में जो गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त की गई है उसके हवाले से आइन और कानून क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। तारिक साहब बताइएगा, ये जो तमाम मुआजरा है आज तोशाखाना केस में उनकी रिहाई का हुक्म हुआ है, साथ ही साथ जो उनकी 3 साल की कैद की सज़ा थी और 1 लाख रुपया जुर्माना था वो भी मुअत्तल ही हो गया है। क्या कैसे देख रहे हैं आप, हमारे जो नाजरीन हैं जो नहीं समझते आईनी और कानूनी पेचीदगियों को, तो आप कैसे आसान अल्फाज में उनको बताएंगे इस मामले के बारे में? ये आसान अल्फाज में मैं आवाम को इस फैसले की जो नुकात है वो इस तरह बताऊंगा कि जब भी किसी क्रिमिनल केस में किसी को सज़ा हो जाती है और वो फिर हाई कोर्ट में अपील दायर करता है तो उस अपील के साथ एक एप्लीकेशन होता है दफ़ा 426 फौजदारी के, और उसमें वो इस्तदा करता है अदालत को कि जब तक इस अपील का फैसला नहीं हो जाता तब तक उसकी सज़ा को जो है मुअत्तल किया जाए ताकि जो मुलजिम है जिसको सज़ा हो चुकी है वो जेल में ना रहे, वो बाहर रहे। और अगर फिर अपील में उसको उसकी फैसले को मेंटेन रखा गया तो बेशक उसको जेल भेज दिया जाए और जितनी उसकी सज़ा है वो उसको पूरी करेगा। आज जो फैसला हुआ है ये सिर्फ मुअत्तल हुआ है और जो अपील है वो अपील बाद में सुनी जाएगी अपने वक्त पर। ठीक है, अगर तो मैं 3 साल कैद की सजा की अपील आप कह रहे हैं वो बाद में सुनी जाएगी? वो बाद में सुनी जाएगी, जो पूरी अपील है ना फुल वो बाद में सुनी जाएगी और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको सुनेगा। अब सिर्फ ये जो सजा मुअत्तली है उसको जो है एक किस्म का एक जमानत जो है उसको मिल गई है, केस खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। पूरा केस इसके बाद सुना जाएगा। मेरे ख्याल में PTI वालों के लिए ये कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है क्योंकि उनके साथ एक हाथ हो गया है। अगर ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता तो वो अपील में सुप्रीम कोर्ट चले जाते जहां पे
चीफ जस्टिस बंदियाल साहब जो इनके एडवोकेट भी हैं और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी हैं, वो वहां पर बैठा है और वो इस केस को मुकम्मल खत्म ही कर देता। तो फिर ये टेम्पररी इनको जो रिलीफ दी गई है ताकि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट तक जमानत मिल जाए और जो केस का पूरा अपील है वो बाद में सुना जाएगा। तो जब रिहाई पहुंची है वहां पे तो जो ऑफिशियल एक कोर्ट बनी है, ये ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट बनी है, तो वहां से भी एक वारंट इमरान खान के खिलाफ निकला है कि कल इसको जो है उस पे जुडिशियल रिमांड पे जो अदालत में पेश किया जाए। तो कल 30 तारीख है, उसमें वो पेश होगा और जो लोग अदालत में पेश होते हैं तो वो गिरफ्तार होते हैं, जो जेल में होते हैं उसको गिरफ्तार करके ही वहां पर पेश करेंगे। तो आज उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है और जो दूसरे केसेस है उसमें भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगी, क्योंकि आइन जो है वो तमाम सिटीजन जो है शहरी के हुकूक जो है वो बराबर है, तमाम शहरी आइन के मुताबिक बराबर है। तो इमरान खान भी इस मुल्क का शहरी है, तारिक अफगान भी इस मुल्क का शहरी है, जो दूसरे लोग जेलों में पड़े हैं वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। अगर इमरान खान को इस तरह एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा रिलीफ मिलता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ सिटीजन नहीं है, शहरियों की बराबरी के हुकूक नहीं है। क्यों एक शख्स को जो ना वजीर आजम है, अब एक साबिक वजीर आजम है, वो एक आम शहरी है, तो उसके लिए क्यों इस तरह का प्रेसिडेंट बन जाए कि उसको किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए। इनके वकला ने जो दरखास्त दी है उस पर भी कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल में उसकी रिहाई के इम्कान जो है वो बड़े कम है। बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ हम दोबारा आएंगे और आपसे हम पूछेंगे इस तमाम मामले का जो आगे की कड़ियां हैं कैसे वो मिलेंगी। अभी हम चलते हैं, हमारे साथ ऑडियो कॉल पर मौजूद हैं अब्दुल जलील जान साहब JUI के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जलील जान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम में वक्त देने का शुक्रिया। जलील जान साहब, आपने तारिक अफगान साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि एक हाथ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस पर कि फिलहाल वो बड़ी खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि सजा मुअत्तल हो गई है। कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? साथ ही उन्होंने ये पॉइंट उठाया है कि अगर तो इनको गैर ज़रूरी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद तो सिर्फ यही एक आवाज़ आना शुरू हो जाएगी कि गैर मुनसिफाना जो है वो इंसाफ की तकसीम इस मुल्क में हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक अफगान साहब की तमाम बातों से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। बात दरअसल ये है कि कुछ अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि अदालत की तरफ से एक फर्द वाहिद को इस किस्म के मराहत, इस किस्म का रिलीफ मिल जाए तो अदालतों पर लोगों के शकूक व शबात बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है आर्जी फैसला है, मुअत्तल हुआ है, खत्म नहीं हुआ। अगर तारीख इंसाफ वालों ने कोई खुशी मनाई है थोड़ी देर के लिए और अटक जेल जाकर उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए हैं तो ये चंद मिनट की खुशियां थी, चली गई। लेकिन देखना ये चाहिए कि जब एक शहरी अदालतों में सारा दिन खड़ा रहता है और अदालत में जो उनको रिलीफ नहीं मिलता और इस किस्म के रिलीफ मिलने के रुझान बढ़ रहे हैं एक साबिक वज़ीर आज़म को देने के लिए, तो कौम के शकूक व शबात मजीद बढ़ेंगे। लिहाजा हम समझते हैं कि इसको सजा PDM की हुकूमत ने नहीं दी, इसको सजा किसी और हुकूमत ने नहीं, बल्कि सजा तो अदालतों ने दी है जी। तो अदालतों ने जो सजा दी है तो इसमें हम समझते हैं कि फैसले वो होने चाहिए जो फैसले खुद बोले जी। फैसलों से पहले जो बोलता है तो वो फैसले नहीं होते, वो फिर एक तरफा हुकूमत जब होते हैं तो वो लोग समझते हैं कि इस किस्म के फैसले आने वाले हैं। ठीक है, आपको लगता है कि सजा जो है वो वही होनी चाहिए फर्द वाहिद की भी जो दीगर लोगों पर लागू होती है? बिल्कुल यकसानियत जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब्दुल जलील जान साहब, बिल्कुल ठीक है। साबिक वज़ीर आज़म के लिए, किसी शख्स के लिए वही मैं ठीक है, आइन और कानून से कोई बालातर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर काशिफ जंजुआ की तरफ चलेंगे, एबटाबाद से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू प्रोग्राम। डॉक्टर साहब बताइएगा, आइन और कानून से तो कोई भी फर्द वाहिद बालातर नहीं होना चाहिए। तारिक अफगान साहब की बात आपने जरूर सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूद थे और अगर अभी जो टेम्पररी ये मुअत्तली की सजा न होती तो वो सुप्रीम कोर्ट से डेफिनेटली रुजू करते। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे इनको वाकई फेवर मिल जाता और जो सजाएं थी वो केस ही ठप हो जाते, क्योंकि अभी तो मुअत्तल की गई है, खत्म तो नहीं हुई सजा?
آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ ہم نے جو صحافت پڑھ کے ہم آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں صحافت کے قوانین ہمیں علم میں ہے، اور ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ ہم عدالت کے بارے میں قابل احترام معزز جج کے بارے میں ہم اس طرح کسی چینل پہ یا تحریری طور پہ ہم اس طرح کہہ نہیں سکتے کہ وہ یوں ہو جاتا وہ ہو جاتا. یہ صرف میرے خیال میں مناسب نہیں لگتا کہ ہم ایسے کہیں کہ بندیال صاحب فیور دیتے. دیکھیں سیاسی لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، سوشل میڈیا بھی کہہ نہیں سکتا، لیکن جب ہم کسی چینل پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پیمرا لائسنس ہے، تو ہمیں قانون، خاص طور پہ پیمرا آرڈیننس ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، تو ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے کہ بندیال صاحب کیا کر سکتے ہیں، چیف جسٹس یا کوئی بھی شخص یا کوئی وکیل. ہر شخص قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. لیکن ڈاکٹر کاشف صاحب سوالات تو کھڑے ہو رہے ہیں نا، لوگ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں، بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں قانون خود اپنا راستہ بناتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان بہرحال ایک عام شہری ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک وزیر اعظم رہے. نواز شریف کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں، پاناما میں جس طرح زیادتی ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دیا گیا، عدالتوں کے ذریعے ہی ہوا نا سارا، عدالتی قتل بھی اس کو کہتے ہیں. لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، دیکھیں لیاقت باغ میں. تو بنظیر صاحبہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک کے تو 2 وزیر اعظم آپ کے سامنے، 3 وزیر اعظم شہید ہو جاتے ہیں، 2 وزیر اعظم معطل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ عام آدمی، ان کی سیکورٹی ہے، ان کی ایک میرے خیال میں رسپیکٹ ہے، اور وہ پاکستان کی ہے. آج جو ان کی سزا کی یہ معطلی ہے، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے کیا ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں معطلی کے ساتھ ساتھ ابھی جو بیک ڈور پالیسی ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے، وہ ختم نہیں ہوئی. وہ ہونے یہ صرف یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہ اس مقام پہ پہنچائیں گے کہ وہ فائنلی کہے گا ٹھیک ہے میں غلط تھا. اور اس وقت پہ جب وہ عمران خان اگر پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ وزیر اعظم ہوں. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اگر وہ خود نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کا کوئی وزیر اعظم ہوگا. سر یہ ساری وقتی چیزیں تھیں، جو کچرا آیا تھا پی ٹی آئی میں وہ سارا ختم ہو چکا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی والے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک دن میں سزائیں بھی ہو جاتی ہیں اور ایک دن میں چیزیں ساری ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کوئی خوشی نہ منائے. وہ کہتے ہیں نا، وہ شعر بھی ہے نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ منائے. جی بالکل ٹھیک ہے. طارق افغان صاحب بہت شکریہ. کاشف صاحب، طارق افغان صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے ڈاکٹر کاشف صاحب کی بات سنی. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ عمران خان دوبارہ بھی وزیر اعظم آ سکتے ہیں، دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ ان کو پروٹوکول ملنا چاہیے. کیسے دیکھتے ہیں آپ قانون کی؟ اس سے ہمیں بتائیے گا، بیکاز آپ ایڈوکیٹ ہیں تو اس حوالے سے. ویسے تو جو شہریوں کے برابری کے جو حقوق کی بات میں نے کی، اور جو جنجوا صاحب کی بات میں نے سنی، شاید وہ جرنلسٹ ہیں پیشے کے لحاظ سے، تو جو کچرے والی بات انہوں نے کی، اور جو دوسری بات تو یہ تو پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن لگ رہے تھے، صاحب ہی کم لگ رہے تھے. اور اس میں کانٹرڈکشن بھی ہے ان باتوں میں کہ برابری ہونی چاہیے. نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، پرویز رشید صاحب کے ساتھ کیا ہوا، مشاہد اللہ خان کے ساتھ کیا ہوا، وہ سب کے سامنے. اور عمران خان کی حکومت میں ہوا. آج یہ لوگ جب ملٹری کورٹ کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا عمران خان کی دور حکومت میں 25 لوگوں کو ملٹری کورٹ نے سزائیں نہیں دی؟ کیا 2 بندوں کو عمران خان کی حکومت میں پانسیہ ملٹری کورٹ نے نہیں دی؟ کیا ادریس خٹک کو ثوابی انٹرچینج سے اٹھا کے 8 مہینے تک لاپتہ نہیں رکھا گیا؟ جب ان پہ میڈیا کی جو پریشر ہے وہ بڑھ گئی اور انٹرنیشنل پریشر بڑھ گئی، پھر ان کو دکھایا گیا کہ اس کو ہم نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور یہ ملٹری کورٹس کی اور ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ رہی. وہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور میں نے ان سے ایک بار ملاقات کے دوران کہا کہ مجھے گولی لگ گئی تھی، تو اس نے اس بات سے لا علمی کا اظہار کیا کہ اچھا مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ایک نیشنل ایشو تھا جب ابصار عالم صاحب کو گولی لگی تھی. تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے بیانات، ان کے الفاظ، ان کے وہ الگ تھے. آج کل ہر جلسے میں اس کی جو ہے
पॉलिसी तब्दील होती है, बयानात तब्दील होते हैं, और ये सब कुछ जो आज उनके साथ हो रहा है ये इन्होंने अपने मुखालिफीन के साथ आपको लगता है मकाफात अमल चल रहा है ये? बिल्कुल ठीक है तारिक अफगान साहब, हमारे साथ इस वक्त हमारे पास एक वीडियो बयान मौजूद है बैरिस्टर सैफ का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में साबिक वज़ीर इत्तलाआत भी रह चुके हैं। खुसूसी गुफ्तगू की है उन्होंने खैबर न्यूज़ से तोशाखाना केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के हवाले से। नाज़रीन आपको भी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जी नाज़रीन, आपने वीडियो बयान सुना है बैरिस्टर सैफ का। खासा धमकी आमेज बयान नहीं था ये तारिक अफगान साहब कि तैयार हो जाओ और शेर जो है वो बाहर निकलेगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और अपना अंजाम देखो, कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे वो? तो क्या किसको धमकियां दे रहे हैं की बात तो ठीक है, लेकिन शेर के साथ ही किधर है, किस बिल में छुपे हैं? अगर सियासी मदारी मैदान में उतर चुके हैं तो सियासी चूहे कौन से बिलों में छुप गए हैं जी? इन सियासी चूहों को भी जो है ना वो निकलना चाहिए मैदान में। और ये खुद जो है ना चूही की तरह कहां से ये वीडियो बना के आप लोगों को इन्होंने भेजा है, और डायरेक्ट आपके प्रोग्राम में इसकी जरूरत नहीं है कि आके यहाँ पे अवाम का सामना कर सके। ठीक है, तो अगर इसमें जरूरत है सियासी और जो नामुनासिब अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं जो इनकी आदत भी है, तो इनको चाहिए कि सियासी लबो लहजा इस्तेमाल करे, सियासी कावरीन के बारे में, सियासी कायदीन के बारे में। और ये तो पीटीआई का जो वतीरा रहा है कि सियासत में गंदगी फैलाई है इन्होंने, ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। और इसी वजह से इनको जो मार पड़ रही है ये इनके इन ही रवैयों की वजह से कि आज कोई भी इमरान खान को का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई गैर आईनी काम भी इमरान खान के खिलाफ होता है, गैर कानूनी काम इमरान खान के खिलाफ होता है, तो वो इन जैसे लोगों की बदज़बानी की वजह से कि कोई भी तैयार नहीं है कि इमरान खान के लिए आईनी और कानूनी बात करे। हम तो बब्बांगी दहल, मेरा ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से, हम मिलिट्री कोर्ट्स की भी मुखालिफत करते हैं, हम गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात की भी मुखालिफत करते हैं, लेकिन जो सपोर्ट होनी चाहिए थी ऐसी बातों के लिए वो इन जैसे लोगों की वजह से इमरान खान को नहीं मिल रही है, और ये खत्म होनी चाहिए। जलील जान साहब की तरफ चलते हैं। जलील जान साहब, अपने वीडियो जो पैगाम था बैरिस्टर सैफ का, उन्होंने एक मौलाना की तरफ भी इशारा किया है। ये किन मौलाना की बात कर रहे हैं कि एक मौलाना बड़े सरगर्म हैं और कुछ बड़ी सख्त बातें कही उन्होंने? मैं तो साहब सबसे पहले एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, कासम भाई से पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो ये बाहर मुल्क जाकर कहते थे मैं एयर कंडीशन हटा दूंगा, क्या कासम साहब ने उस वक्त अपने लीडर को मना किया कि नहीं प्रोटोकॉल होना चाहिए? अपने लीडर के लिए प्रोटोकॉल मांग रहे हैं, तो क्या कासम साहब ने कभी किसी दूसरे लीडर के मुतालिक ऐसी बात कही है या कभी अपने लीडर को समझाया है कि आप इखलाक के दायरे में बात करें? आपका मनसब वज़ीर आज़म का है और आप बातें कर रहे हैं एक थर्ड क्लास बंदे की हैसियत से। ऐसी बातें कभी इसने कही है? जहां तक सैफुल्लाह का ताल्लुक है बात का मौलाना का, तो वो उस मौलाना की बात कर रहे हैं जिन्होंने 4 साल मुसलसल जद्दोजहद करके बैरूनी एजेंडे को नाकाम बनाते हुए इस शख्स को इक़्तिदार के ईवानों से घसीट कर बाहर निकाला। वो उस मौलाना की बात कर रहे हैं। इसको शायद पता नहीं है कि मौलाना के साथ कितनी स्ट्रीट पावर है, और अल्लाह ताला के फजल करम से मौलाना जिस चीज को जो बात करते हैं 10 साल पहले जो कहा था, 15 साल पहले जो कहा था कि ये एजेंट है, ये मुल्क को तबाह करने के लिए आया है, इसके अज़ाइम जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम पैदा करना है, जिसका इजहार इमरान खान बार बार कर चुके हैं। ठीक है, तो जो इसको जो मिल रहा है इस वक्त सजाएं मिल रही है, ये मकाफात अमल भी है और ये इसके अपने रवैयों की वजह से है। बिल्कुल ठीक है। जलील जान साहब, आपने भी कहा कि मकाफात अमल है, तारिक अफगान साहब ने भी कहा कि मकाफात अमल है। डॉक्टर काशिफ जंजुआ की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, अभी आपने बयान सुना है बैरिस्टर सैफ का, और वो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है नो डाउट बहुत मकबूलियत है, लेकिन इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, गलती कोई भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की। देखिए बैरिस्टर सैफ बुनियादी तौर पर कहां से आए हैं आप ये देखें, वो तो मुशर्रफ के दौर में भी इनके साथ थे, तो आप सोचें अगर वो अभी भी पीटीआई से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कोई तो डोरें हिल रही है ना, कोई उम्मीद है, कुछ बीच में ब्रिजेस हैं, कोई राब्ते हैं जो टूटे नहीं जा रहे। अच्छा, परवेज खटक को अगर बात करें तो 10 साल उन्होंने केपी में जो चाहा किया, कर्जे चढ़ाए,
مطلب جس طرح کا جو دل چاہے کر سکتے تھے انہوں نے کیا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہیں گے. آپ پنجاب میں دیکھ لیں تو پرویز الہی تو آج بھی ہمت کر کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب پی ٹی آئی کے حالات جو ادھر ادھر سے لوٹے آئے تھے, بھانمتی کا کنبا جو تھا, وہ کہتے ہیں نا کہیں کا روڑا کہیں کا کچرا, بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو بھانمتی کا کنبا جو تھا وہ پی ٹی آئی نے جمع کیا تھا گورنمنٹ بنانے کے لیے. ایک گورنمنٹ چیئرمین تحریک انصاف نے جمع کیا تھا نا, ان کو اس وقت وہ نہیں نظر آ رہا تھا جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں, ان کو اس وقت یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ کوئی گاربیج اکٹھا کر رہے ہیں یا کچھ جو آپ بتا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, گھر کی بنیادوں میں آپ نے کبھی گھر کا کام کرایا, گاربیج بھی استعمال ہوتا ہے. طارق افغان صاحب نے کہا کہ اس وقت اس کا نام وکٹے گرانا تھا. دیکھیں عمران خان بیسیکلی سیاسی آدمی نہیں ہے. مجھے یہ کنفرم ہے کہ مستند نظریے سے میں کہتا ہوں, جس زمانے میں ان کا انتخاب کیا گیا کہ آئیں گے تو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ کسی سیاسی آدمی کو لاتے تو وہ آگے چلتا لوگوں کے ساتھ. وہ تو سیلیبریٹی ہیں, وہ تو ایک شخصیت ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں نہ کبھی جنازے اٹینڈ کیے نہ کچھ کیا, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ والا فارمولا ہے کہ جو آئے گا ان کے پاس کچھ لے کے آئے گا, وہ جائیں گے تو کوئی ان کو کچھ نہ کچھ دے گا. تو ایسی صورت میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کو اب آپ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آنا ہے دوبارہ. عمران خان اس میں وزیر اعظم بے شک نہ بھی ہوں, لیکن اس وقت ملک کی جو سچویشن ہے, اور آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں یہ سارے الائنسز ہوں گے. عمران خان کو توڑا جا رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ وہ ایک وقت آ کے, آپ کو لگتا ہے سیاسی انتقام ہے, یہ مکافات عمل نہیں ہے, سیاسی انتقام ہے, بے بنیاد کیسز ہیں سارے. سارے نواز شریف کو نہیں توڑا گیا آپ کے سامنے, کیا ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ آپ کو لگتا ہے تب بھی غلط ہوا تھا, آپ کو لگتا ہے تب بھی غلط ہوا تھا, ان کے ساتھ بھی غلط ہوا تھا. دیکھیں نواز شریف کے ساتھ بھی غلط ہوا, بینظیر صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا, لیاقت علی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. ہمارے 5 وزیر اعظم, 2 وزیر اعظم تو ہم آپ کے سامنے جیلوں کی بھگت چکے ہیں. پاناما بھی بالکل غلط ہوا ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. اس کے اندر جس طرح سے ٹرائل کیا گیا میڈیا میں, یہی عمران خان تھے, ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. آج وہ جیل میں ہے تو آج ان کو سمجھ میں آنے لگی ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ کلاس اے کی ہونی چاہیے, کوئی بی سی اے نہیں ہوتی, آج وہ کلاس بھی مانگتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان بنیادی طور پہ گراؤنڈ ریالٹیز, زمینی حقائق سے نہیں واقف, اور آج وہ جیل میں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم گزار لیا. نواز شریف نے بھی سال گزارا, تو ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی چڑھ گئے اسی میں کہ شاید میں باہر آ جاؤں گا, عوامی طاقت ہے میرے ساتھ. لیکن انہوں نے درخواست دے دیا کہ مجھے آئندہ گرفتار نہ کرنا. طارق افغان صاحب آپ کی طرف آئیں گے. کاشف الدین جلوہ صاحب کی بات آپ نے سنی, انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک جو ہے وہ اپنے 10 سالہ اقتدار میں سارے فیصلے کرتے رہے اور ہولی سولی خود ہی کرتے رہے, لیکن ہم نے تو جب بھی دیکھا تو تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے, چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, چھوٹا بڑا, ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم خان صاحب کی ویژن کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو کیا خان صاحب کے ویژن ایسا تھا کہ اس کو ہر کوئی کھلم کھلا جو ہے وہ منہ سے تو بول رہا تھا لیکن بڑا تضاد تھا اس فعل میں؟ یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اور 2013 میں اسی صوبے میں اس کو حکومت دینا, یہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھا کہ 5 سال یہاں پہ یہ ان کے وارے نیارے ہوں گے اور 2018 کا جو الیکشن ہے اس کے لیے فنڈز اس صوبے سے جمع کیے جائیں گے. اور جو بی آر ٹی میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اس کا جو فنڈ ہے وہ 2018 کے الیکشن میں سارا خرچ ہوا ہے. اور جب بھی کوئی یہاں پہ احتساب کمیشن کے پی بنا اس کو ختم کیا گیا. کیوں ختم کیا گیا؟ عمران خان کو تو ویژن یہی تھا کہ میں کرپشن ختم کر رہا ہوں, لیکن جب اسی احتساب کمیشن نے پرویز خٹک اور دوسرے وزراء کے نام لینا شروع کیے تو اس کو ختم ہی کر دیا گیا. کتنے وزیر جو ہے وہ کرپشن میں جو ہے چلے گئے, کتنے مطلب جو ہے جو بھی ان کی کرپشن کا جو ملم جبا سکینڈل دیکھ لے سارے پہ ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے گراؤنڈ جو ہے وہ گراؤنڈ, ابھی جنجوہ صاحب نے خود بھی کہا کہ عمران خان خود بھی گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہیں ہے. جب ایک بندہ گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہیں ہے تو وہ اس ملک کا وزیر اعظم کس طرح بن سکتا ہے, اور یہ 4 سال انہوں نے کس طرح گزارے ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پاس وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ آڈیو کال پر موجود تھے جلیل جان صاحب. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے طارق افغان صاحب بات کر رہے تھے کچھ پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے. طارق صاحب مزید بتائیے گا. میں بھول گیا کہ اس وقت میں ہمارا آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ سارا اس معطلی کے حوالے سے ہے. کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے فلاز ہیں اور آپ کو کہاں کہاں لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں؟
اصل میں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس معاملے میں عمران خان والے معاملے میں کوئی چیز ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ وہی لوگ جو عمران خان کو انہوں نے لانچ کیا تھا، عمران خان کو انہوں نے بٹھایا تھا اور عمران خان سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے، پھر عمران خان نے ان کے خلاف جو محاذ کھول دیا تو وہ اسی نتیجے میں وہ بھگتے گا، ابھی وہ بھگتے گا۔ اور جو جنجوعہ صاحب نے ابھی کہا کہ یہ سیاسی کیسز ہیں، اور یہ بیرسٹر صاحب صاحب نے کہ سیاسی انتقام ہے، تو میرے خیال میں سیاسی انتقام نہیں ہے۔ اگر سیاسی انتقام ہے تو عمران خان کو عدالتیں فیس کرنی چاہیے۔ اگر ان کے کیسز میں جان ہے تو وہ جتنے باقی سینکڑوں کیسز میں وہ رہا ہو چکے ہیں، کیسز ختم ہو چکے ہیں، تو جو یہ سیاسی کیسز ہیں، جو بے بنیاد کیسز ہیں، اس میں بھی اس کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن آپ نے بیرسٹر صاحب کی بات آپ کریں، آپ نے ان کی ایک اور اگر پوائنٹ سنا، انہوں نے کہا کہ انصاف پسند ججز اگر آ جائیں تو فیصلہ جلدی ہو جائے گا۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ پھر تو سوال خود ہی کھڑا وہ کر رہے ہیں دیگر ججز پہ۔ انصاف پسند ججز، آپ جتنے بھی عمران خان کے کیسز اٹھا کر دیکھ لیں، جو بھی اس کے خلاف ہوا ہے اس جج کی انہوں نے درگت بنائی، ان کو بے عزت کرنا، گالیاں دینا ان کی فیملی کو، اور یہ ابھی یہ جج کے ساتھ لندن میں کیا ہوا، یہاں پہ اس کے ساتھ ایک محاذ کھولا۔ جو فیصلے اس کے حق میں ہوتے ہیں وہ انصاف پسند جج، جو فیصلے ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ پی ڈی ایم کے بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ بات آپ نے سنی ڈاکٹر کاشف صاحب، طارق افغان صاحب کا جو کہنا ہے ججز کو، انہوں نے کہا کہ فیصلے اپنی مرضی کے ہوں تو پھر تو ججز بڑے جو ہیں وہ انصاف پسند ہوں گے۔ بیرسٹر سیف نے یہ ٹرم ابھی یوز کی ہے، تو آپ نے کہا کہ ججز کے خلاف تو ویسے بھی ہم سب بڑا احترام کرتے ہیں اپنی عدلیہ اور اپنے ججز کا، اس بات سے ان کی کیا مراد تھی؟ ججز کی بات آپ دیکھ لیں نا، کیا نون لیگ نے 97 میں نہیں کیا حملہ کیا جب فیصلہ آ رہا تھا؟ سب چیزیں ایون کہ اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا میں تو اندرا گاندھی نے اپنے زمانے میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی جب فیصلہ آ رہا تھا کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو سیاسی لوگوں کے اپنے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، ہم پی ٹی آئی کو برا کہہ رہے ہیں، نون لیگ کر رہی تھی، کل ہم نون لیگ کو برا کہہ رہے تھے۔ مسئلہ یہ پاکستان میں جو جمہوریت کا پودا ہے وہ کبھی پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے ایوب صاحب آگے، اب وہ کس طرح آئے آپ کو پتا ہے، ساری چیزیں ہوئی۔ بنیادی طور پہ بگاڑ ہمارے یہاں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پھر ہم انٹرنیشنل جا کے لیاقت علی صاحب چلے گئے، انہوں نے منگوا لیا جی رشیا سے دعوت نامہ منگوایا، امریکہ کو متاثر کرنے کے لیے چلے گئے امریکہ۔ تو ہم تو رشیا اور امریکہ کے بیچ میں کود گئے۔ ہمارے یہاں جمہوریت نام کی کون سی چیز ہے مجھے بتائیں؟ تو جمہوریت ہم نے پنپنے نہیں دی۔ ہر 10 سال بعد ہمارے پاس مارشاء اللہ آ جاتا ہے، کبھی ہائیبریڈ مارشاء اللہ ہوتا ہے اور کبھی اوپن مارشاء اللہ ہوتا ہے۔ تو سر دیکھیں انفلوئنس ہوتے ہیں، جمہوریت ہے ہی نہیں نا۔ آپ مجھے بتائیں کون سی سیاسی پارٹی ہے جس نے الیکشن کرائے ہوں؟ ایم کیو ایم میں ایک سسٹم تھا، لیکن وہ ایک خوف کا سسٹم تھا، وہ الیکشن کرا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ بتائیں پی ٹی آئی نے ابھی ہر سال 3 سال 4 سال بعد انہوں نے پارٹی کے اندر الیکشن کرانے ہیں۔ کون سے الیکشن ہوئے تھے؟ جہانگیر ترین صاحب نے تو اپنے دور میں پورا داؤ کھیل لیا تھا، یہی پرویز خٹک تھے، سب مل بانٹ کے دوبارہ آ گئے تھے۔ نون لیگ تو یہ تکلف بھی نہیں کرتی کہ الیکشن کرا لے کبھی۔ اب مسئلہ یہ ہے نون لیگ میں آپ بتائیں نا کہ باپ ایم این اے ہے، بیٹا پھر اس کے بعد ایم این اے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کاشف صاحب، طارق افغان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی طارق صاحب، میں این پی سے میرا تعلق ہے، اسٹوڈنٹ ونگ اگر این پی کا ہو، یوتھ ونگ ہو، لائرز ونگ ہو یا مین پارٹی ہو، ہر 4 سال بعد این پی کے ابھی جو ممبرشپ مہم ہے وہ جاری ہے۔ جب ممبرشپ مہم کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد ویلیج کونسلز، پھر جو ہے ڈسٹرکٹ، پھر ڈویژن کی سطح پر، پھر صوبائی تنظیم اور پھر مرکزی تنظیم بنے گی۔ وہ الیکشن سے آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ کنسنسس سے آ جاتے ہیں، باقی الیکشن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی بھی ایک ایسی پارٹی ہے کہ اس میں جمہوریت ہے، لوگ اس میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہے، چند ایک پارٹیاں اس ملک میں جمہوریت کو کبھی پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہی ہے کہ ایوب خان کے دور سے لے کر آج کے دور تک نہ پولیٹیکل پارٹیز کو پنپنے دیا گیا، نہ ان کو پھیلنے دیا گیا۔ اسٹوڈنٹس یونین کو 1984 میں ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے بین کیا، کیونکہ وہ ایک نرسری تھی پولیٹیکل لوگوں کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور جمہوریت پسند لوگوں کے لیے۔ اگر آپ کی جو مستقبل کی لیڈرشپ ہے وہ ٹرین نہیں ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا،
آج کل جب ہمارے اسٹوڈنٹ کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو ان سے ایک ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے کہ آپ نے ہر چیز کرنی ہے، شرارتیں کرنی ہے، لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عوام کو، اس نئی نسل کو غیر سیاسی کرنا ہے۔ جب آپ کی پوری نسل جو ہے وہ غیر سیاسی ہوگی تو اسی طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرح گالی گلوچ، بے دلیل باتیں اور الزام اور فیصلے حق میں آئے تو واہ واہ، خلاف آئے تو پھر تو نسل اسی طرح ہی تیار ہوگی، کیونکہ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، پارٹی کے باہر جمہوریت نہیں ہوگی، گھر میں جمہوریت نہیں ہوگی، رویوں میں جمہوریت نہیں ہوگی، تو ملک کس طرح ترقی کرے گا؟ آج ہندوستان کو آپ دیکھ لے، وہ ورلڈ بگیسٹ ڈیموکریسی ہے، دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہاں پہ الیکشن کمیشن کتنا مضبوط ہے، وہاں پہ ادارے کتنے مضبوط ہیں۔ آج ہمارے ادارے، آپ پاکستان میں کسی سے پوچھتے تو اس کو، کیونکہ انڈیا کو ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں، لیکن کسی جرنیل کا، کسی آرمی چیف کا نام ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ را کا چیف کون ہے، انڈین آرمی کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ کون ہے، کسی کو ان کے نام معلوم نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ تو اس طرح ہے کہ جرنیل ریٹائرڈ ہو کے دوسرے اداروں کے سربراہان بن جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر کاشف کی طرف ایک مرتبہ پھر سے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو درخواست دی گئی ہے چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے، انہوں نے بالخصوص یہ جو ہے اپنی درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے، پولیس یا نیب جو تمام ادارے ہیں، عدالت ان کو ان کی گرفتاری سے روکے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس درخواست پر ان کی سماعت ہوگی، منظور ہوگی، درخواست ہو سکتی ہے؟ کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں ان کے اوپر دوسرے کیس میں بھی ریمانڈ چل رہا ہے، اس کے بعد وہ چلتے رہیں گے۔ بات سادہ سی ہے کہ عمران خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وزیر اعظم رہے، وہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں جانتے تھے، آہستہ آہستہ جاننے لگے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ان فیوچر بھی چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ اب اینڈ میں یہ ہوگا کہ ان کو پارٹی کا، جس کو کہتے ہیں نا ایک قائد کے طور پہ وہ رہ جائیں گے، اور کوئی اور جس کو وہ نامنیٹ کریں گے وہ آ جائیں گے، چاہے ہو سکتا ہے کل کو بشرا بی بی کو آپ وزیر اعظم دیکھ لیں، کل کسی اور کو دیکھ لیں، لیکن ہوگا یہی۔ اور جیسے طارق صاحب نے کہا نا کہ جی اے این پی میں الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن اے این پی میں ولی خان کے بعد ایمن ولی کو ہم دیکھتے ہیں۔ انڈیا میں ایسا نہیں ہے، واجپائی کے بعد مودی نظر آتے ہیں، ولی خان کے بعد اجمل خٹک کے کافی عرصے تک اے این پی کے صدر تھے، ان کے بعد جب اجمل خٹک اے این پی کو چھوڑ کے چلے گئے تو اسفندیار ولی خان وہ ہمارے صدر بنے، اور اب بھی وہ ہمارے صدر ہے، چونکہ وہ علیل ہے تو امیر حیدر خان ہوتی جو کہ سینئر نائب صدر ہے، وہ قائم مقام صدر ہے، اور ایمن ولی خان جو ہے وہ صوبائی صدر ہے، وہ بھی ایک پچھلے کابینہ میں وہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے، ابھی صدر ہیں، وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو الیکٹ ہو کر آئے ہیں۔ آپ نے مروسی سیاست کی طرف غالباً اشارہ کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں وہ الیکٹڈ ہیں۔ میں وہی نون لیگ میں بھی کہہ رہا تھا، وہی پیپلز پارٹی میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں کانگریس کو آج کیوں جوتے پڑ رہے ہیں؟ موروثی سیاست کی وجہ سے۔ لوگ آپ دیکھیں نا کہ ان کو کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ سونیا کے بعد راجیو کا بیٹا آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ اور یہ چیزیں بڑے جینون مسئلے۔ اچھا، جماعت اسلامی میں یہ ہے کہ ان کے پاس چیزیں آتی ہیں، لیکن ان کو بھی ایک ٹینیور رکھنا چاہیے کہ ایک امیر 5 سال رہے گا، 6 سال کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بھی ایک عرصے تک چلاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس سے کافی ان کا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر وہ دیکھیں مذہبی سیاسی پارٹیاں، لسانی سیاسی پارٹیاں، ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ یہ اگر اپنے آپ کو نیشنل لیول پہ لانا بھی چاہے نا تو ان کا ووٹر ان کو نہیں باہر جانے دیتا، اور یہ سمجھ نہیں پاتی کہ ووٹر ہم نے کہاں سے لانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کاشف صاحب، پاکستان میں تو ہر سیاستدان کی اپنی ہی ترجیحات ہیں۔ طارق صاحب، ہم اپنے پروگرام کے دوسرے موضوع پہ چلیں گے۔ قبائلی اضلاع میں امن و امان اور مسائل کے حوالے سے آل پارٹیز کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں کافی سارے موضوع زیر بحث آئے ہیں، لیکن جو لب لباب تھا، جو ہم ایکسٹریکٹ کہتے ہیں، وہ یہی تھا کہ قبائل انضمام کے باوجود بھی ابھی تک محروم ہیں اپنی زندگی کی تمام بنیادی سہولیات سے۔ بیسیکلی اگر آپ پچھلے 5 سالہ دور حکومت کو دیکھیں تو اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ فاٹا میں انفراسٹرکچر، پولیس کا نظام، عدالتی نظام، جو دوسرے ادارے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے، فنڈز وہاں پہ خرچ ہو جاتے، سڑکیں بن جاتی، جو بی ایچ یوز بن جاتے، اسکول بن جاتے جو دہشت گردوں نے اڑائے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری صوبائی حکومت تھی
ان پہ تو یہ الزامات تھے کہ وزیر اعلیٰ خود جو ہمارے جو سپیکر تھے اسد قیصر صاحب اور جتنے دوسرے وزراء تھے وہ تو طالبان کو بتے دیتے تھے. ایمل ولی خان صوبائی صدر ANP نے کئی بار اپنے پریس کانفرنسز میں اور تقریر میں یہ بات کہے ہیں اور ان لوگوں کے نام لیے ہیں, آج تک کسی ایک نے تردید نہیں کی. جب یہ لوگ جنہوں نے فاٹا کو قبضہ کیا ہے ان کو بتے دیتے ہیں تو وہاں پہ سکول کون بنائے گا, وہاں پہ سڑک کون بنائے گا, وہاں پہ اسپتال کون بنائے گا, اور یہ 100 ارب روپے وہاں پہ کون خرچ کرے گا؟ جو 100 ارب روپے سالانہ فاٹا جو مرج ڈسٹرکٹ ہے ان کو ملنے تھے وہ تو سارے سوات میں اور صوبے کے دوسرے اضلاع میں خرچ ہو رہے ہیں. 23 سے 24 ارب ہی ملا ہے جی, ابھی تک 23 سے 24 ارب جی ملا ہے. اسی طرح ہے. ہم یہ نہیں کہتے سوات کو بھی پیسے ملنے چاہیے, مردان کو بھی ملنے چاہیے, ہر ضلع کو ملنی چاہیے, لیکن جو مرجڈ اضلاع کا جو ضم شدہ اضلاع ہے ان کے جو 100 ارب روپے ہے وہ تو صرف ان کا حق ہے, کیونکہ وہ ایک عرصے کے بعد پاکستان میں ضم ہو چکے ہیں. اس قومی دارے میں آئے, یہ بھی بہت کم ہے جو تباہی دہشت گردی کی وجہ سے فاٹا میں ہوئی ہے. یہ 100 ارب تو جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر وہ بھی وہاں پہ نہیں لگتے اور وزیر اعلیٰ اپنے حلقے میں اور اپنے ضلع میں اس کے فنڈز لے کے جاتا ہے تو پاٹا میں تو بد امنی ہوگی. وہاں پہ پولیس نظام اسی طرح مضبوط نہیں ہے جو پشاور میں ہے, سوات میں ہے, دیر میں ہے. وہاں پہ دوسرے جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, موبائل کا نظام وہاں پہ نہیں ہے. تو ایسے میں فاٹا کس طرح ترقی کرے گا؟ اور ابھی تو جو فاٹا ٹریبیونل بحال ہوا ہے اور جو آرمی چیف صاحب نے فاٹا سیکٹریٹ کی بحالی کی جو بات کی تھی, اور ابھی کہتے ہیں کہ نہیں فاٹا سیکٹریٹ نہیں, ایک فاٹا سیل بنایا جائے گا جو ترقیاتی فنڈز وہاں پہ خرچ کرے گا. تو میرے خیال میں یہ دوبارہ اس کی طرف FCR کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے جو اس سے سخت ہوگی. لیکن فاٹا کے میجارٹی عوام نے اس حق میں فیصلہ دیا ہے کہ ہم نے صوبے کے ساتھ رہنا ہے, ہم نے مزید FCR جو ہے اس کو نہیں ماننا ہے, کیونکہ FCR میں وکیل, دلیل اور اپیل کا حق نہیں تھا. اور ان لوگوں کو عدالتی نظام اب مل چکا ہے, پولیس کا نظام وہاں پر موجود ہے. لیکن ہمارے جو 5 سالہ حکومت رہی ہے پرویز خٹک صاحب کی, آخری 1-2 سالہ حکومت اور محمود خان صاحب کی حکومت, اس میں فاٹا کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور فاٹا کے جو وزارات ہیں انہوں نے بھی فاٹا کے لیے کچھ نہیں کیا, اور سارے فنڈ جو ہے اس میں خرد برد کیا ہے اور دوسرے اضلاع کو منتقل کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ہم سہولیات کی بات کر رہے ہیں. کاشف صاحب آپ کی طرف آؤں گی. قبائلی اضلاع میں جو امن و امان کی موجودہ صورتحال ہے, ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1.5-2 سال سے ایک لہر پھر سے آئی ہوئی ہے, کبھی چھوٹے حملے کبھی بڑے حملے. لیکن فاٹا میں جو ہمارا ضم شدہ اضلاع ہیں وہاں پر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, فاٹا میں بنیادی طور پہ جب غیر مقامی لوگ جب ٹریول کرتے ہیں افغانستان سے, خاص طور پہ جن نے شناختی کارڈ بھی بنا لیا, وہ بدامنی کریٹ کرتے ہیں نا. ورنہ فاٹا کے جو مقامی لوگ ہیں وہ تو بنیادی طور پہ پرامن لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ باہر سے جس طرح سے ان کی روک ٹوک ہے نہیں, آپ نے ایک باڑ لگائی تھی وہ بھی جگہ جگہ سے توڑ دی گئی ہے. ایک دیواریں چین ٹائپ کی آپ یا تو لگا لیں تو شاید آپ کو امن آ جائے گا. کیونکہ دیکھیں پشاور اتنا ولنریبل ہے کہ جہاں پہ جب چاہے کوئی بم دھماکہ ہو سکتا ہے. میری بات سے اتفاق کریں گے طارق صاحب کہ کوئی سخت بات آپ کہہ نہیں سکتے. ANP کے آپ کے سامنے بلور فیملی ہے, کس طرح شہید ہوئے, کس طرح پشاور نے تو بڑی سختیاں جھیلی ہیں, بلکہ اسلام آباد تک یہ سب چیزیں عام ہو چکی ہیں. محترمہ بینظیر کی آپ کے سامنے شہادت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے کے سارے افغانستان سے جو یہ دراندازی ہوتی ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ فاٹا کے لوگ جو ہیں, حکومت اگر نہیں دے رہی تو فاٹا کے لوگوں کے پاس کافی پیسہ ہے جو فاٹا سے باہر ہیں. آپ دیکھیں کہ لاہور میں ایک بڑی کمپنی کے مالک ہیں ایک آفریدی, وہ اگر کچھ تھوڑے سے بھی چاہیں خرچہ کرنا وہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کرکٹر ہیں فاٹا کے کتنے ہیں, وہ چاہیں تو وہ کچھ فنڈ لگا سکتے ہیں. لیکن کاشف صاحب آپ تو انفرادی رسپانسبلٹی پر آ رہے ہیں نا, ہم یہاں بات کر رہے ہیں ریاستی ذمہ داری کی. جو وعدہ کر کے ان کو مرج کیا گیا, ان کو ضم کیا گیا, یہ تو انفرادی کسی شخص کا تو نہیں ہے کہ اس علاقے کا کوئی لوکل اٹھے اور وہ کہ میں بھائی جو ہے وہ مارشل مین بن جاؤں گا اور اپنے جو ہے پورے جگہ کو میں سیٹ کر دوں گا. ہم تو ریاستی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں. یہ اگر ہم تھوڑے عمران خان صاحب کی دور حکمرانی میں چلے جائے تو جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو انہوں نے نہ کوئی مطالبہ کیا تھا, نہ کوئی ڈیمانڈ کیا تھا پاکستان سے, نہ عمران خان سے. اور عمران خان صاحب نے شکتیمان بن کے 110 ٹاپ لیڈرشپ طالبان کی جو ہے وہ پاکستان کی جیلوں سے رہا کر کے افغانستان محفوظ طریقے سے پہنچایا گیا. اس میں 10 ایسے
कमांडर थे जो पाकिस्तान को सख्त तरीन मुकदमात में और ये वो थे, कन्फेस कर चुके हैं, वो कन्फेस भी कर चुके हैं। उन लोगों ने वहां पे अपने आप को दोबारा रीऑर्गेनाइज करके, दोबारा अपने आप को मजबूत करके डायरेक्ट ही स्वात में आ गए। आपको पता है पिछले साल जो स्वात में बदमनी की लहर चल पड़ी, वहां पे लोग थे, और वजीर आला साहब के भाई को भी उन्होंने अगवा किया था, जो तावान के बाद उसको रिहा किया गया था। महमूद खान साहब की मैं बात कर रहा हूं। एक डीएसपी उसमें जख्मी भी हुआ था। फिर वहां पे लोग उठे, फोर्सेस के लोगों को उन्होंने फोर्सेस के लोगों को अगवा किया था। फिर वहां पे अवाम उठे, उन्होंने एक अमन मार्च किया। फिर उसके बाद पैदर पे जितने इजला है उसमें अमन मार्च हुए। लेकिन आप देखे रियासत की जो है ना किरदार को आप देख ले, वो लोग जिन्होंने अमन मार्च के नाम से जलसे किए, दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए, दहशतगर्दों के खिलाफ नारे लगाए, बदअमनी के खिलाफ नारे लगाए, अमन के लिए नारे लगाए, तो दूसरे दिन उन लोगों के खिलाफ बगावत के और मुल्क दुश्मनी के और रियासत मुखालिफ मुकदमात दर्ज किए गए। तो ऐसे में जब उनके साथ मुज़ाकिरात हो जाते हैं, फैज़ हमीद साहब के दौर में उनके साथ मुज़ाकिरात हुए, जो अभी आपने वीडियो चलाई, बैरिस्टर साहब ये किस हैसियत से अफगानिस्तान जाके इन लोगों के साथ मुज़ाकिरात करते थे, ये इन लोगों का क्या दरा है, इसमें फैज़ हमीद साहब, ये बैरिस्टर साहब और उस वक्त के जो मरकजी हुकूमत थी, ये इस बदअमनी में मुलविस है और ये इनकी का नतीजा है, उनके मुज़ाकिरात का नतीजा है। इस पे एमएल वली खान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में एक रेट पिटीशन भी दाहिर किए कि हमें बताया जाए कि ये मुज़ाकिरात किसने किए हैं, क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया था, क्या सियासी क़ियादत को एतमाद में लिया था, यकीनन नहीं लिया था, और चंद अफराद ने बैठ के उनको ये बिल्कुल ठीक है, कबायली अजला के अवाम जो हैं उनके हवाले किया गया। बिल्कुल ठीक है, कुछ लोगों ने फैसले किए उनकी किस्मत के, जिसकी वजह से अभी तक ना सिर्फ वो सहूलियात से महरूम है बल्कि जो अमन अमान की सूरत हाल है वो भी खासी दगरगू है। हमारे प्रोग्राम का जो अगला मौजू और आखिरी मौजू है उस पर हम बात करेंगे। इंतहाई अवामी मसला है, महंगाई ने जीना जीरन कर दिया है हमारी आवाम को, और आम आवाम के तो बिल्कुल ही इस वक्त हालत पतली हो चुकी है। डॉक्टर काशिफ साहब आपकी तरफ आएंगे, आप बताइएगा हज़ारा डिवीज़न में क्या सूरत हाल आपको नज़र आती है, महंगाई जो है कितना परेशान कर रही है। हम बिलखसूस बात करेंगे वाइट कॉलर लोगों की, गरीब बेचारा तो फिर भी 10 सवाल जो है वो दराज कर देता है, अमीर की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसको आउट कर दें। जो मिडिल क्लास बंदा है जिसको अपना वाइट कॉलर जो है वो बचाना है, वो क्या करेगा? देखें, हालात ये हो गए हैं कि पिछले जून में गैस का बिल मेरा आता था 260 रुपए, इस जून में आ रहा है 2200 रुपए। तो आप सोचेंगे 2000 रुपए तो बिला वजह लग के आ रहा है। अच्छा, और आपको पता है कि सुई गैस का मीटर लगवाना चांद पे जाने से ज्यादा मुश्किल है हमारे पास, ऐसे हालात हैं। अच्छा, दूसरी जानिब बिजली का मामला ये है कि हज़ारा 100% बिजली के बिल दे रहा होता है। हज़ारा इलेक्ट्रिक का क़याम अमल में आ चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हज़ारा इलेक्ट्रिक के खिलाफ पेशावर में ही कोई रिट भी दायर हो गई है। मुझे उनकी यूनियन के बता रहे थे। मैं तो कहूंगा कि तारिक साहब हम पे मेहरबानी करें, पेशावर से अच्छा हमें जेस्चर दें हज़ारे को कि वो जो रिट हुई है कायम उसको खत्म कराएं, क्योंकि हज़ारा इलेक्ट्रिक जब बन चुकी है तो उसको अमल में लाएं। अब उसमें क्या रुकावटें हैं, शायद हम तो आप लोगों से ही दरखास्त करेंगे, क्योंकि पेशावर एबटाबाद से मुझे लगता है कि 1000 नूरी साल के फासले पे है। बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब, आप साथ रहिएगा, आपका मजीद मौक़िफ़ इस हवाले से लेंगे। बढ़ती हुई महंगाई ने कितना अजीरन कर रखा है लोगों की जिंदगियों को, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन आप साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम महंगाई के हवाले से मौक़िफ़ ले रहे थे डॉक्टर काशिफ साहब का। काशिफ साहब कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो हज़ारा इलेक्ट्रिक का क़याम अमल में आए तो हज़ारे में नौकरियों का सिलसिला शुरू हो, पूरा सेटअप डेवलप हो सके। और आपके इल्म में है कि ये बडग्राम का वाकया भी हुआ। देखिए, पिछले 10 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट रही, ये जो गैर कानूनी हम डोलियां कह रहे हैं या चेयर लिफ्ट ये चल रही हैं, ये कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। रेस्क्यू के हालात आप देखें कि एबटाबाद के क्या है, मोटरसाइकिलें जो बनी वो पेशावर में आई हैं, कुछ हम रेस्क्यू वालों से कह के थक गए, एबटाबाद में नहीं आ रही, बडग्राम में हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। आप देखें कि रेस्क्यू के सेंटर नहीं बन पा रहे। मुश्ताक गनी साहब ने एबटाबाद में कुछ बनवाए थे जो स्पीकर थे, लेकिन वो भी इतनी तादाद उनकी नहीं है, उसमें वसाइल नहीं है। पुलिस के हालात आप देखें कि 10 साल में आपके सामने है, फरियाल का केस है, जो बेचारी हज़ारे की बेटी थी मासूम, उसके साथ ज्यादती हुई, आज तक उसका कोई कातिल नहीं पकड़ा गया उस मासूम बच्ची का,
جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہماری بیٹیوں کی طرح تھی، وہ بیٹی تھی ہماری، اور میرے خیال میں اس کا درد ہم پشاور تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کاشف صاحب مہنگائی کے حوالے سے ضرور بتائیے گا، اس وقت جو عوامی رائے ہے وہ کیا ہے؟ جو اشراف خوردنوش سے لے کے آپ کی فیول پرائزز، بجلی کے بل، ساری چیزیں اس وقت جو ہے پرائز ہائیک کا شکار ہیں، مہنگائی کے حوالے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہنگائی کے حوالے سے بڑے برے حالات ہیں، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ یوٹیلیٹی سٹوروں پہ جائیں تو وہاں چینی بھی آپ کو خالص نہیں ملتی، کہیں باریک مل رہی ہے، کبھی کچھ مل رہی ہے۔ دالیں آپ لینے جائیں جو سستی کے نام پہ ملتی ہیں، وہ ان میں کچرا آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وینڈرز کو پیسے بھی آن ٹائم نہیں دیتے۔ ہمارے لیے تو سفید ہاتھی یوٹیلیٹی سٹور بن چکا ہے، ایبٹ آباد میں، ہزارے میں یوٹیلیٹی سٹور بے شمار ہیں، لیکن سارے نکمے ہیں، سارے ناکام ہیں۔ اس کی نسبت جو پرائیویٹ جو سٹوروں کی چینیں وہ ہول سیل پہ آپ کو سب چیزیں دے رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور رمضان میں کوئی پیکج دے دیتا ہے، اس کے علاوہ تو میرے خیال میں یوٹیلیٹی سٹور کو یا تو آپ بند کر دیں، سب سے بہتر ہے، کیونکہ آپ ملازمین کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور وہاں سے کوئی سروس بھی نہیں مل رہی۔ اچھا، بجلی کے بلوں کا یہ حال ہے کہ ایبٹ آباد میں اس پہ باقاعدہ احتجاج ہو چکے ہیں، لوگوں نے بل بھی جلا دیے، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات کہہ چکے ہیں کہ جو بھی ہے بل تو دینے ہیں، تو کہنے ہیں اسے بجلی کے بل بھی دینے ہیں، اور گیس کے بل، سردیاں آ رہی ہیں، اب لوگوں کے گیس کے بل کتنے بڑے بڑے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے کاشف صاحب، بالکل ٹھیک ہے، طارق افغان صاحب کی طرف چلیں گے۔ طارق صاحب، ایک کہتے ہیں نا کہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ آج ہم نے دیکھا ہے۔ ایک جانب تو 2 دن پہلے نگران وزیر اعظم کی جانب سے انور الحق صاحب کاکڑ صاحب کی طرف سے یہ دلاسا دلایا گیا تھا عوام کو کہ ایک مشاورتی اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عوام کو بجلی کی پرائزز پہ ریلیف کیسے دیا جائے، لیکن آج ہم نے خبر سنی ہے کہ تقریباً 3 روپے کے قریب فی یونٹ میں اضافے کا جو ہے وہ ایک سجیشن آیا ہوا ہے۔ کتنے مسائل کی اس وقت عوام شکار ہے؟ عوام پس رہے ہیں، جس طرح چکی میں آٹا پستا ہے، دانے پستے ہیں، آٹا نکلتا ہے، تو اسی طرح عوام پس رہے، کیونکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے۔ عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جب وہ اپنا ووٹ استعمال کرتے ہیں، جب وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو تو نتیجے کے طور پر معاشی عدم استحکام آئے گا، اور جب سیاسی اور معاشی عدم استحکام آئے گا تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے غریب عوام پہ پڑے گا، مڈل کلاس عوام پہ پڑے گا، امیر عوام پہ نہیں پڑے گا۔ تو آج جو ہمارے غریب اور مڈل کلاس کے لوگ پس رہے ہیں، یہ ان کے غلط پالیسیوں، غلط سپورٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عوامی تاثرات ہیں آپ کے پاس، لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ ہر چیز کی قیمت، جیسے کہ میں نے کہا چینی آپ اٹھائیں، آٹا لیں، آٹے کا میں دیکھیں کہ 20 کلو کے تھیلے میں آج 100 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ آٹا، چینی، کوکنگ آئل، یو نیم اٹ، جو چیز آپ اٹھائیں گے اس کی پرائزز بڑھ چکی ہیں۔ کتنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے بالخصوص دہاڑی دار طبقہ، یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، 400-500% ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ غریب تو روٹی کا اگر ایک وقت کی وہ روٹی کھا لے تو یہ اس کے لیے غنیمت ہے۔ مڈل کلاس لوگ، ان کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ آٹے کی قیمت دیکھ کے، آپ گھی کی قیمت دیکھ کے، آپ چینی کی قیمت دیکھ لیں، آپ دودھ کی قیمت دیکھ لیں، آپ دوائیوں کی قیمت دیکھ لیں، جان بچانے والی دوائیوں کی قیمت دیکھ لیں، آپ بچوں کے استعمال کی جتنی چیزیں، پیمپرز اٹھا لیں، ان کے جو ہے خشک دودھ ہے وہ اٹھا لیں، دوسری چیزیں اٹھا لیں، تو وہ عوام کی قوت خرید سے باہر ہے، لوگ وہ نہیں خرید سکتے، اور مہنگائی جو ہے روز بروز اور بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی کی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، مزید اضافہ ہوگا۔ کل بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور یہ بلوں کے خلاف احتجاج تھا، آج احتجاج تھا، 31 کو احتجاج ہے، 2 تاریخ کو شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہے۔ تو یہ احتجاج لوگ تنگ آ چکے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب لوگ تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر باہر نکلتے ہیں، اور سڑکوں پہ اس کا جو اظہار ہے وہ سڑکوں پر کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا پشاور کی جتنی بھی جو مصروف ترین بازار ہیں، وہاں تاجر برادری اپنے اسی حقوق کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی، سڑکوں پر نکلی ہوئی تھی۔ خواجہ سرا برادری سراپا احتجاج ہے، بجلی کے بل تھامے وہ لوگ سڑکوں پر نکلنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اور ایک ہی دہائی دے رہے ہیں حکومت سے کہ غریب عوام پہ خدا را رحم کیا جائے۔ طارق افغان صاحب نے کہا کہ معاشی عدم استحکام اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ملک میں
سیاسی عدم استحکام رہے گا۔ تو ہماری دعا یہی ہے کہ جلد از جلد پاکستان اس تمام سچویشن سے نکلے، تاکہ جو غریب عوام ہے، جو متوسط طبقہ ہے، انہیں زندگی کی گزارنے کے لیے ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ریلیف مل سکے اور سکون کی سانس کو لے سکیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ ہمیں آج پشاور اسٹوڈیو سے جوائن کیا تھا ایڈوکیٹ طارق اخوان نے، جبکہ ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر ایبٹ آباد سے ڈاکٹر کاشف جنجوعہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں جلیل جان صاحب نے بھی اور